اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ جب بھی حق کو دبانے کی کوشش کی گئی، اللہ نے ایک ایسی ہستی کو اٹھایا جو نہ صرف سچ کو زندہ کرے بلکہ علم کو بھی نئی روح دے۔ ایک ایسا زمانہ جہاں دین سیاست کی نظر ہو رہا تھا، جہاں جھوٹ کو حدیث کا لباس پہنایا جا رہا تھا، جہاں حق اور باطل میں تمیز مشکل ہو چکی تھی۔ اسی اندھیرے میں ایک ایسا سورج طلوع ہوا جس کی روشنی آج بھی دنیا کو راستہ دکھا رہی ہے۔ وہ ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی اسلامی تاریخ کے ایک نہایت حساس اور نازک دور میں گزری۔ یہ وہ وقت تھا جب بنو امیہ کی حکومت زوال پذیر تھی اور بنو عباس اقتدار حاصل کرنے کے لیے سرگرم تھے۔ اس سیاسی کشمکش نے ایک طرف ظلم و ستم کو جنم دیا تو دوسری طرف ایک ایسا خلا پیدا کیا جس میں فکری اور علمی سرگرمیوں کو فروغ مل سکا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس موقع کو صرف سیاسی فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ اسے علمی انقلاب میں تبدیل کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے مدینہ کو ایک ایسا علمی مرکز بنایا جہاں سے دین کی اصل روح کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے والد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اس علمی بنیاد کو رکھا تھا، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسے اپنے عروج تک پہنچایا۔ آپ علیہ السلام کا تعلق براہ راست پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اور اسی نسبت نے آپ علیہ السلام کو علم نبوی کا حقیقی وارث بنایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی سب سے بڑی پہچان ان کا علمی انقلاب ہے۔ یہ کوئی عام درس و تدریس نہیں تھی بلکہ ایک مکمل علمی نظام تھا جس میں دین کے ہر پہلو کو شامل کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کی درسگاہ میں صرف فقہ اور حدیث ہی نہیں بلکہ تفسیر قرآن، علم کلام، فلسفہ اور منطق، طب اور کیمیا، فلکیات وغیرہ جیسے بہت سے علوم پڑھائے جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے شاگردوں کی تعداد 4000 سے زیادہ تھی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ علیہ السلام کی علمی تاریخ کتنی وسیع تھی۔ آپ علیہ السلام کے شاگردوں میں ابو حنیفہ اور مالک بن انس جیسے بڑے نام شامل ہیں جنہوں نے بعد میں اسلامی فقہ کے عظیم مکاتب قائم کیے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا اثر صرف ایک مکتب فکر تک محدود نہیں بلکہ پوری امت پر محیط تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات کا سب سے منفرد پہلو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے دین اور عقل کے درمیان ایک خوبصورت توازن قائم کیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے تھے، جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس دین بھی نہیں۔ یہ ایک انقلابی تصور تھا کیونکہ اس دور میں بہت سے لوگ دین کو ظاہری عبادات تک محدود سمجھتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے لوگوں کو سکھایا کہ سوال کرنا گناہ نہیں، تحقیق کرنا ضروری ہے، دلیل کے بغیر کسی بات کو قبول نہ کرو۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے اندھی تقلید کی سختی سے مخالفت کی اور لوگوں کو تحقیق اور غور و فکر کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے دیریوں اور ملحدین کے ساتھ مناظرے کیے اور نہایت سادہ مگر مضبوط دلائل کے ذریعے حق کو واضح کیا۔ آپ علیہ السلام کا انداز کبھی سخت نہیں ہوتا تھا بلکہ آپ علیہ السلام نرمی، حکمت اور دلیل سے بات کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی عبادت صرف ظاہری اعمال تک محدود نہیں تھی بلکہ وہ ایک گہری روحانیت کا اظہار تھی۔ راتوں کو طویل قیام، آنسوؤں کے ساتھ دعائیں اور اللہ کے حضور عاجزی، یہ سب آپ علیہ السلام کی زندگی کا معمول تھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے تھے، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسے کھڑے ہو جیسے یہ تمہاری آخری نماز ہو۔ یہ تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عبادت میں کیفیت، خشوع اور اخلاص سب سے زیادہ اہم ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات میں اخلاق کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے تھے، ہمارا پیروکار وہ نہیں جو صرف زبان سے ہمارا نام لے بلکہ وہ ہے جس کا کردار ہمارے جیسا ہو۔ آپ علیہ السلام نے صبر، درگزر، سچائی اور حسن سلوک کو ایمان کا حصہ قرار دیا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی اور احترام سے پیش آتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا کردار خود ایک دعوت دین تھا۔ لوگ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر دین کی طرف مائل ہوتے تھے۔
اگرچہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے براہ راست سیاسی بغاوت نہیں کی، لیکن آپ علیہ السلام نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا اور ظلم کو بے نقاب کیا۔ آپ علیہ السلام نے حکمرانوں کی خوشنودی کے لیے دین کو تبدیل کرنے سے انکار کیا، اور یہی آپ علیہ السلام کی سب سے بڑی جرأت تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو بھی یہ سکھایا کہ حق کا ساتھ دو، چاہے وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی عظمت کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے سائنسی علوم کو بھی فروغ دیا۔ آپ علیہ السلام کے شاگرد جابر بن عیان نے کیمسٹری میں بنیادی کام کیا، جس کی وجہ سے انہیں بابا کیمسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے دین کو صرف عبادات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسے ایک مکمل ضابطہ حیات کے طور پر پیش کیا۔ آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں معلومات تو بہت ہے مگر حکمت نہیں، علم تو ہے مگر عمل نہیں۔ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام تو لیتے ہیں، لیکن کیا ہم نے ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں جگہ دی ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بدل جائے، ہمارا معاشرہ سنور جائے، تو ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے راستے کو اپنانا ہوگا، کیونکہ یہی راستہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ذکر اہل البیت کو ضرور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کی کون سی تعلیم کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔